نحمده ونصلي على سيدنا ورسولنا الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین۔ محترم عزیزان ملت، قابل قدر احترام عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ میں شکر گزار ہوں آپ تمام لوگوں کا، اور خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ رب العزت نے مجھے بولنے اور آپ لوگوں کو یہاں سننے اور اکٹھا ہونے کی توفیق اور سمجھ عطا فرمائی۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے اور آپ لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے: مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تمام مؤمنین، تمام مؤمنات آپس میں اسلامی اعتبار سے بھائی بھائی ہیں، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ اگر کچھ بات بگڑ جائے اور اگر کچھ لڑائی جھگڑا ہو جائے، کچھ قطع تعلقی ہو جائے، باتوں میں کچھ انبن ہو جائے، تو ان کے درمیان فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ اپنے بھائیوں کے درمیان میں بول چال کرا دو، اس لڑائی جھگڑے کو اور اس انبن کو ختم کرا دو۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، تو اگر یہ کافر کفر سے توبہ کر لیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، تو وہ تمہارے مذہبی بھائی ہیں۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یعنی وہ تمہارے مذہبی بھائی ہیں۔ اگر کوئی پہلے کافر تھا اور بعد میں وہ مسلمان ہو گیا تو وہ تمہارے مذہبی بھائی ہیں، وہ تمہارے ہم مذہب ہیں، وہ تمہارے ہم نام ہیں۔ جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تو اب ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے ان کا حسب و نسب معلوم ہو یا نہ ہو، شکل و صورت جیسی بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت کو، دین کو، اللہ کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ صرف اتنا ہونا چاہیے کہ کلمہ وہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام میں حقوق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق یہ ہیں کہ ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ ان کے بعد والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، قریبی رشتہ داروں کے حقوق ہیں، عام مسلمانوں کے حقوق ہیں، ہر شخص کے اپنے بیوی بچوں کے حقوق ہیں، قریبی دوستوں کے حقوق ہیں۔ حدیث میں ہے وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے بیوی بچوں کا تجھ پر حق ہے۔ دوسرے انسانوں کے علاوہ انسان کی اپنی جان کا، اس کے ایک ایک عضو کا اس پر حق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا فَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، بے شک تیری جان کا تجھ پر حق ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے بدن کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے۔ اسی لیے کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ خودکشی کرے یا اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے یا اپنے آپ کو زخمی کرے، اور چونکہ اس عارضی کائنات کی ایک ایک چیز سے انسان کا تعلق ہے، اس لیے حیوانوں کے بھی انسان پر حقوق ہیں جن کو ادا کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور جو ان کو ادا کرتا ہے وہ اللہ کی قربت اختیار کر لیتا ہے، اور جن کو ضائع کرنے والا اللہ کی نظر میں مغضوب ٹھہرتا ہے، اللہ اس سے نفرت کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیلی حکایت میں فرمایا کہ ایک شخص صرف اس لیے بخشا گیا کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلا کر اس کی جان بچائی تھی، ایک دوسرے شخص پر صرف اس لیے عذاب ہوا کہ اس نے ایک بلی کو باندھا اور اس کو کھانے پینے کو نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ سسک کر مر گئی، ایک اور شخص نے چونٹی کو جلا دیا تھا، اس پر اس سے باز پرس ہوئی۔ میرے بھائیوں مسلمانوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس مذہب نے کافروں، حیوانوں اور درختوں تک کے حقوق بیان کیے ہیں، کیا اس مذہب نے کلمہ گو مسلمان کے کچھ بھی حقوق بیان نہیں کیے ہوں گے؟ ارے بتاؤ مسلمانوں، بتاؤ جس نے کافروں کے، مسلمانوں کے، بیوی بچوں کے اور درختوں کے، حیوانوں کے اور جانوروں کے حقوق بیان کیے ہیں، کیا اس نے مسلمانوں کے حقوق بیان نہیں کیے؟ بیان کیے ہیں، لیکن مسلمان آج سمجھتے نہیں ہیں، آج ہم لوگ پہچانتے نہیں ہیں، پہچانتے ہیں تو ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ آج ہم نے اللہ اور اللہ کے دین کو بیکار یوں ہی ضائع کر دیا۔ حالانکہ مسلمان تو دنیا میں توحید و رسالت کا گواہ ہے، مسلمان تو قرآن و سنت کی امانت کا حامل ہے، مسلمان کا دل تو وہ مقدس وقت ہے جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، تو اگر گدھے، گھوڑے اور کتے بلی کے حقوق ہیں تو کیا مسلمان کے حقوق نہیں ہوں گے؟ یقیناً مسلمان کے حقوق بھی ہیں، اور ان کو ادا کرنے کی اس قدر تاکید کی گئی ہے کہ کتاب و سنت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر حقوق اللہ میں کوتاہی ہو جائے تو ممکن ہے کہ وہ غفور الرحیم آقا اپنی شان غفاری سے کام لیتے ہوئے بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دے، لیکن اگر مسلمانوں اور بندوں کے حقوق غصب کیے تو تلافی اور معافی کے بغیر بخشش نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، بڑے بڑے قائم اللیل اور صائم الدہر روز حشر صرف اس لیے مجرموں کے کٹہرے میں نظر آئیں گے کہ انہوں نے حقوق العباد میں ڈنڈی ماری ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو دیوالیہ اور مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم اس شخص کو مفلس کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، تو درہم ہو، جس کے پاس نہ تو درہم ہو اور نہ کوئی دوسرا سامان، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس اور دیوالیہ وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال اڑایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، تو اس کی نیکیاں ان تمام مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور مظلوموں کے حقوق باقی رہے تو ان کی غلطیاں اس کے حساب میں ڈال دی جائیں گی اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ حقوق العباد کو ضائع کرنے کی صورت میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی اس کو جہنم سے نجات نہیں دلا سکے، لیکن اس کے باوجود آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جن کی نظر میں تلاوت و عبادت اور ذکر و استغفار کی اہمیت ہے، لیکن حقوق العباد کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ میں آپ سے معاذ اللہ یہ نہیں کہتا کہ نماز روزہ چھوڑ
کر صرف مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی اور خدمت خلق میں لگ جائیں، بلکہ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح عبادات کی اہمیت ہے، اسی طرح ہماری شریعت میں مسلمانوں کے حقوق کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے کیمیائے سعادت میں احادیث کے مطالعے کی بنیاد پر مسلمان کے تئیں حقوق بیان فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ محبت اگر ہم ان تمام حقوق کو صرف ایک لفظ سے ادا کرنا چاہیں تو وہ لفظ محبت ہوگا۔ یعنی اگر ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو اپنے بھائی سمجھے اور اس سے محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی یہ صفت بیان فرمائی۔ رحماء بینہم، قرآن میں ہے وہ مسلمان آپس میں رحم و شفقت رکھتے ہیں، ہمدردی دکھلاتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کا اظہار کرتے ہیں۔ اور وہ شخص جو کافر و مشرک تھا، جب اس نے ایمان قبول کر لیا تو وہ ہمارا بھائی بن گیا۔ پہلے کافر تھا، اب اسلام قبول کر لیا تو وہ ہمارا وہ بھائی بن گیا، خواہ اس کا حسب و نسب، قوم و قبیلہ، وطن، زبان، رنگ و روپ اور رسم و رواج مختلف ہی کیوں نہ ہو، ہم سے جدا ہی کیوں نہ ہو۔ رب کائنات کا فرمان ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، بس اگر وہ توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ اسلام کے رشتے میں داخل ہو گیا، وہ دینی اعتبار سے تمہارا بھائی ہے۔ اگر اس کے باپ کا نام و نسب معلوم نہیں تو کوئی حرج نہیں، وہ دین کے رشتے سے ہر مسلمان کا بھائی۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو اگر تم ان کے باپوں کے نام نہ جانو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والا وہ مقدس گروہ جسے ہم صحابہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان میں سلمان فارس رضی اللہ تعالی، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو فارس کے تھے، بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشے کے تھے، صہیب رضی اللہ عنہ روم کے تھے، ابو ذر کا تعلق قبیلہ غفار سے تھا، عقید طفیل رضی اللہ عنہ کا قبیلہ دوست سے تھا، ابو سفیان کا بنو امیہ سے تھا، لیکن ایمان قبول کرنے کے بعد انہوں نے رنگ و نسل کے تمام امتیازات مٹا دیے اور تمام دوریاں ختم کر دی اور آپس میں ایسی محبت اور ایسا پیار کیا کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز اور قاصر ہے۔ اور جہاں سچی محبت ہوتی ہے وہاں باہمی جنگ و جدل اور خون خرابہ نہیں ہوتا۔ جہاں سچی محبت ہوتی ہے وہاں ایک دوسرے کی عصمت اور آبرو کی حفاظت کی جاتی ہے۔ جہاں سچی محبت ہوتی ہے وہاں نسلی اور لسانی تعصبات نہیں ہوتے۔ جہاں سچی محبت ہوتی ہے وہاں بغض و عناد اور حسد اور کینہ نہیں ہوتا۔ کسی کہنے والے شاعر نے سچ کہا ہے، محبت کی تجلی سے کدورت دور ہوتی ہے، محبت کی تجلی سے کدورت دور ہوتی ہے، محبت وجہ تسکین دل رنجور ہوتی ہے، کلی بنتی ہے جنت کی، جمال حور ہوتی ہے، یہی وہ آگ ہے جو مسکرا کر نور ہوتی ہے۔ مسلمان کا تو ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسرے مسلمانوں سے محبت نہ رکھے۔ وہ اگر دوسرے مسلمان سے نفرت کرتا ہے تو ایمان خطرے میں ہے، ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ وہ اگر حسد کرتا ہے تو نیکیوں کا ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے، اور اگر مسلمان کسی مسلمان کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے تو رب کے غضب کا مستحق بن جاتا ہے۔ وہ اگر کسی مسلمان کے عیب کھولتا ہے تو مالک حقیقی کی جانب سے پردہ دری اور بے آبروئی کی وعید سنتا ہے۔ وہ اگر اپنے مسلمان بھائی کا خون بہاتا ہے تو جہنم کے شعلے ہمیشہ کے لیے اس پر لازم ہو جاتے ہیں۔ اسے دوسرے مسلمان سے نفرت اور حسد اور چھیڑ چھاڑ کرنے کی قطعاً اجازت نہیں، بلکہ اسے تو دوسرے مسلمان سے صرف محبت کرنے کا حکم ہے، خواہ وہ غریب اور فقیر ہو، خواہ وہ رنگ کا کالا اور شکل کا بدصورت ہو، خواہ وہ عربی ہو یا عجمی
ہو، ایشیائی ہو یا افریقی ہو، ہندی ہو یا چینی ہو، یہاں تک کہ اگر مسلمان شراب نوش، زناکار اور فاسق و فاجر بھی ہو تو ہم اس کی شراب نوشی، زناکاری اور فسق و فجور سے تو نفرت کر سکتے ہیں، لیکن خود اس مسلمان سے اگر مسلمان ہونے کی حیثیت سے نفرت کی تو ہمارا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اب ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسی نے زنا کر لیا یا کوئی شرابی ہے تو اس کے پاس دین کی دعوت لے کر ہی نہیں جاتے، اس کے پاس تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہی نہیں، اس کو کبھی سمجھاتے نہیں کہ وہ تو شراب پیتا ہے، وہ تو زنا ہے، وہ تو گھر ایسا ہے، اس سے تو سب دور جاتے ہیں، اس کے یہاں تو کوئی رشتہ لے کے بھی نہیں آتا۔ یہ غلط بات ہے میرے دوست اور بھائیو۔ ہر آدمی کے پاس جانا چاہیے، چاہے وہ کتنا بھی بدکار ہو، اس کو دین کی دعوت، دین کا پیغام پہنچانا چاہیے۔ میرے بھائیو، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ گناہگار مسلمان کی مثال قرآن کے اس مقدس ورق کسی ہے جو ہماری غفلت کی وجہ سے گندگی میں گر گیا۔ ظاہر ہے گندگی میں گر جانے کی وجہ سے ہم معاذ اللہ اس ورق سے نفرت نہیں کریں گے، بلکہ اسے انتہائی محبت اور چاہت کے ساتھ وہاں سے اٹھا کر دھو کر خوشبو لگا کر چوم کر کسی اونچی جگہ پر رکھیں گے جو اس کا اصل مقام ہے۔ یہ بات بھی پیش نظر رکھیں کہ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ آخر وہ کون سے انسان ہے جس سے کبھی گناہ نہیں ہوا؟ یہ الگ بات ہے کہ کسی کے گناہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور کسی کے گناہ دنیا والوں پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا گیا جس پر اس کے کسی جرم کی وجہ سے حد واجب ہو گئی تھی۔ لوگوں نے اس کے گرد ہجوم لگا لیا، چاروں طرف بھیڑ لگا لی۔ آپ نے فرمایا میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ جو شخص اس جرم کا مرتکب ہو چکا ہو وہ یہاں سے چلا جائے تو وہ سارا ہجوم منتشر ہو گیا۔ تو مسلمان اگر گناہگار بھی ہو تو بھی اس سے نفرت جائز نہیں، اس سے محبت فرماؤ تاکہ وہ تمہارے دین سے، تمہارے حلیے سے، تمہارے دین سے، تمہارے ظاہر اور باطن سے کو دیکھ کر اسلام میں پلٹ کر آ جائے اور تمہاری صورت کو دیکھ کر، تمہارے باتوں کو سن کر اس پر کچھ اثر ظاہر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دے اور وہ نماز پڑھنے والا بن جائے، روزے رکھنے والا بن جائے اور وہ ایمان کے اندر آ کر وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے۔ بلکہ ہر حال میں مسلمان سے محبت کرنی چاہیے، اور محبت بھی اس انداز کی جس طرح کے محبت کا حکم محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم مسلمانوں کو آپس میں رحم کرنے، محبت کرنے اور ایک دوسرے کی طرف جھکنے میں ایسا دیکھو گے جیسا کہ جسم کا حال ہوتا ہے کہ اگر ایک عضو کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو جسم کے بقیہ اعضاء بے خوابی اور بخار کے ساتھ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ کبھی جائزہ تو لو میرے بھائیوں، اگر آپ کو کبھی زندگی کی کشاکش سے فرصت ملے اس حدیث کی روشنی میں آپ اپنے رویے کا، اپنے اخلاق کا اور اپنے طرز زندگی کا جائزہ تو لیں۔ کیا واقعی ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے ایسی محبت رکھتے ہیں؟ کیا واقعی دوسرے مسلمان کو دکھ درد میں دیکھ کر ہمارے سینے میں ٹھیس اٹھتی ہے؟ کیا واقعی کسی ستم رسیدہ کی مظلومیت پر، کسی بیوہ کی آہوں پر، کسی یتیم کے دکھوں پر، کسی بیمار کی سسکیوں پر ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے؟ میرے بھائیوں، آپس میں محبتیں بانٹو، مسلمانوں میں تقسیم نہ کرو، تفریق پیدا نہ کرو، توڑ پیدا نہ کرو، دل لگاؤ، بلکہ اس کے برعکس کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی مجبور کی مجبوری کو دیکھ کر، کسی معذور کی معذوری کو دیکھ کر آپ کے لبوں پر خندہ استہزاء آ جاتا ہو، ہمارے قہقہے فضا میں گونج اٹھتے ہوں۔ دوسروں کی تکلیف پر ہنسنے والوں، کل کو تم پر بھی ہنسا جا سکتا ہے۔ دوسروں کی غربت کا مذاق اڑانے
والوں کل کو تمہارا مذاق بھی اڑایا جا سکتا ہے۔ اپنی صحت اور جوانی پر، اپنی عزت و جاہت پر، اپنی دولت و ثروت پر ناز مت کرو، یہ تو آتی جاتی اور فانی چیزیں ہیں۔ دنیا نے پہلے کس سے وفا کی ہے جو تم سے وفا کرے گی؟ کسی کے بقول دنیا تو ایک طور ہے جو ہزاروں موسیٰ دیکھا چکا ہے، یہ ایک دیر ہے جو ہزاروں عیسیٰ دیکھ چکا ہے، یہ قصر ہے جس میں ہزاروں قیصر رہ چکے ہیں، یہ طاق ہے جو ہزاروں کسریٰ دیکھ چکا ہے، یہ پل ہے جس پر سے عقبہ کے مسافر مسلسل گزر رہے ہیں، یہ گلزار ہے جس کا ہر گل پر خار ہے، طرفہ یہ ہے کہ اس گل کو بھی نہ ثبات ہے نہ قرار۔ اگر تم کسی پریشان حال کی مدد نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمدردی کے دو بول نہیں بول سکتے، تو کسی مسلمان کا مذاق تو مت اڑاؤ۔ اللہ کے رسول آقائے مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اسے گالی دی جائے، یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا برسر عام مذاق اڑایا جائے، یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی عزت و ناموس کو تاتار کیا جائے، یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا مالی نقصان کیا جائے۔ جب وہ اپنے لیے ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا تو دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتا ہے؟ جب وہ خود اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ اس کی عزت خاک میں ملے، اس کی مذاق اڑایا جائے، تو پھر دوسروں کی عزت کو کیوں پسند کرتا ہے؟ کیا دوسروں کی جذبات احساسات نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا کوئی اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان کے سینے میں دل نہیں ہے؟ اگر تمہارے غلط رویے سے کسی کا دل ٹوٹ گیا تو تمہاری دنیا اور آخرت تباہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی فریاد اللہ تعالیٰ بہت جلد سنتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی پکار سے بچو، اس لیے کہ جب وہ فریاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی صاحب حق کو اس کے حق سے محروم نہیں کرتا۔ اسلام نے مسلمانوں کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھنے کی اس قدر تلقین کی ہے کہ وہ دعا جو کسی بیمار یا پریشانی کو دیکھ کر پڑھی جاتی ہے، اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ہمیشہ پڑھی جائے تاکہ اس شخص کی دل شکنی نہ ہو جائے، تاکہ اس شخص کی دل شکنی نہ ہو جائے۔ حیرت کی بات ہے کہ بعض لوگ اپنا تو یہ استحقاق سمجھتے ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کو اچھے نام سے پکارا جائے، ان کے احساسات کا خیال رکھا جائے، لیکن وہ دوسروں کو ان چیزوں کا مستحق نہیں سمجھتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں تکبر ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کوئی انوکھی مخلوق خیال کرتے ہیں، اور غریبوں اور مزدوروں کو مجبوروں اور معذوروں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔ وہ دل میں ضرور سوچتے ہوں گے کہ اللہ نے انہیں کیوں پیدا کیا ہے، ان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی، مگر اللہ تعالیٰ کے افعال کی حکمتیں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ بھی وہی جانتا ہے کہ کون بہتر ہے اور کون کمتر ہے۔ میرے دوستو، ایک حکایت ہے، ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک امیر آدمی کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اسی وقت ایک بیچارہ غریب اور خستہ حال بھی اس امیر کے برابر آ بیٹھا۔ وہ امیر اپنے کپڑے سمیٹ کر علیحدہ ہو گیا۔ بزرگ نے یہ تماشا دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مکان میں بیٹھے تھے، اوپر سے کچھ قطرے حضرت کے کپڑوں پر گرے، دیکھا تو چھپکلی تھی۔ جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ خدایا اس کو کیوں پیدا کیا، یہ کس مرض کی دوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ چھپکلی بھی ہر روز یہ سوال کرتی ہے کہ خدایا موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے، اس سے کیا فائدہ ہے؟ موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ہماری فارسی کی نصابی کتاب میں ہے کہ ایک غریب شخص اپنے امیر دوست کے پاس بے تکلفی سے قریب ہو کر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ دونوں میں صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ گیا۔ مالدار نے بڑی حقارت سے کہا کہ تجھ میں اور گدھے میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی دلیر آدمی تھا، اسے اپنے مالدار دوست کی
طوطا چشمی پر بڑا غصہ آیا. اس نے کہا کہ صرف ایک بالشت کا فرق ہے, صرف ایک بالشت کا فرق ہے. عزیز ساتھیو, ہمیں تو ہر مسلمان کے بارے میں یہی سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ ہم سے بہتر ہو, اللہ کے نزدیک, اللہ کی نظر میں وہ ہم سے زیادہ افضل ہو. کسی کو بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. رسول اکرم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی انسان کے برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے, اپنے مسلمان بھائی کو چھوٹا سمجھے, اپنے بھائی کے اپنے دل میں دوسرے بھائی کے اپنے دل میں کچھ عزت ہی نہ ہو. ایک دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ شخص نے کسی گناہگار کے بارے میں قسم اٹھا کر کہا اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا. اللہ عز و جل نے فرمایا کہ کون میرے بارے میں قسم اٹھاتا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا, میں نے فلاں کو تو بخش دیا, اور اے قسم اٹھانے والے, میں نے تیرے اعمال ایک مسلمان کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے ضائع کر دی, میں نے تیرے اعمال ضائع کر دی. تو نے ایک مسلمان کو, ایک اپنے دینی بھائی کو, ایک اپنے دونوں مسلمان بھائی کو چھوٹا سمجھا, حقیر جانا, میں نے تیرے اعمال ضائع کر دیے, اور جو گنہگار تھا میں نے اس کو بخش دیا. بنی اسرائیل میں ایک انتہائی نیک اور پارسا شخص تھا. وہ جنگل میں ایک جگہ بیٹھا تھا اور اس پر بادل سائے کیے ہوئے تھا. وہاں سے ایک گنہگار انسان کا گزر ہوا. اسے یہ منظر بڑا پیارا لگا, اور دل میں ممکن ہے اس نے ایک انسان کی محبت آئی ہو اور سوچا ہو کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے, اس کی صحبت میں بیٹھنے سے شاید مجھے ہی کچھ برکت حاصل ہو جائے. وہ جب اس پارسا کے پاس بیٹھنے لگا تو اس نے بڑی حقارت سے اسے بھگا دیا. وہ بادل جو اس نیک انسان پر سایہ کیے ہوئے تھا وہ اس سے ہٹ کر گناہگار پر سایہ فگن ہو گیا, اور وقت کے پیغمبر پر وحی آئی کہ ان دونوں سے کہو کہ نئے سرے سے زندگی کا آغاز کریں. اس فاسق اور فاجر شخص کے گناہ اس کی تواضع کی وجہ سے میں نے معاف کر دیے, اور اس زاہد اور عابد کی نیکیاں اس کے تکبر اور دوسروں کو نفرت کی نظر سے دیکھنے کی وجہ سے میں نے ضائع کر دی. ان روایات اور واقعات سے, احادیث سے معلوم ہوتا ہے کسی بھی مسلمان کو حقارت اور نفرت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ ہر ایک کو اپنے سے بہتر نیک سمجھنا چاہیے, اس سے محبت کرنی چاہیے. کسی بھی مسلمان کا پہلا حق جو دوسرے مسلمان پر ہوتا ہے وہ محبت ہے, اور اس حق کو ادا کرنے کی وجہ سے دوسرے حقوق کو ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے. سچی محبت ہوگی, آپس میں ہمدردی ہوگی, تو نفرت و حقارت نہیں ہوگی, بعض بغض اور حسد نہیں ہوگا, پردہ دری اور بے آبروئی نہیں ہوگی, لڑائی جھگڑا اور قتل و غارت گیری نہیں ہوگی, اور جو خوش قسمت انسان حقوق اللہ کے بعد مسلمانوں کے بھی سارے حقوق ادا کرے گا وہ اللہ کے محبوب بن جائے گا, وہ مقام ولایت پر فائز ہوگا, وہ زمانے کی قیادت و سیادت کا مستحق ہوگا, وہ آخرت میں مغفرت و بشارت کا حقدار ہوگا. یہ پہلا حق تھا میرے بھائیو کہ ہر مسلمان سے محبت کرو, ہر بھائی سے محبت کرو. دوسرا مسلمان کا حق یہ ہے, محبت کے بعد ہر مسلمان کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی جان کو تحفظ دیا جائے, اس کی جان کی حفاظت کی جائے. اسلام ہر کلمہ گو مسلمان کے خون کو دوسرے مسلمان کے لیے حرام کر دیتا ہے. وہ شخص جس کا خون چند لمحے پیشتر اس کے کفر و شرک کی وجہ سے حلال تھا, اور آپ اس کے قتل کا پورا سامان کر چکے تھے, جب اس نے ایمان قبول کر لیا تو اس کے خون کو وہ حرمت حاصل ہو جاتی ہے جو حرمت ذوالحجہ کے مہینے کو حاصل ہے, جو حرمت عرفے کے دن کو حاصل ہے, جو حرمت مکہ المکرمہ کو حاصل ہے, بلکہ وہ حرمت جو کعبہ مشرفہ کو حاصل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق اور آخری حج تھا, ذوالحجہ کا مہینہ تھا, عرفے کے دن تھا, عرفات کا میدان تھا, دین کی تکمیل کا اعلان ہو چکا تھا. انبیاء علیہ السلام کے بعد کائنات کے مقدس ترین انسانوں کا جمع غفیر اس تاریخی میدان میں چاروں طرف پھیلا ہوا گوش بر آواز تھا. بیچ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناقہ پر سوار اس مجمع میں اپنی زندگی کا آخری خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اس سارے نورانی منظر کو اپنی تصوراتی آنکھوں کے سامنے لائیے اور ماضی کے حجابات کا پردہ اٹھاتے ہوئے اس خطیب اعظم کا ارشاد سنیے
سنیے جس کی دور اندیشی پر فصاحت قربانی ہوتی ہے، جس کی خطابت پر ملائکہ وجد میں آ جاتے ہیں، جس کی زبان سے سوائے حق اور سچ کے کچھ ادا ہی نہیں ہوتا تھا، جس کے لبوں سے موتیوں کی بارش ہوتی تھی، آپ نے پہلے ہی سے ہما تنگوش مجمع کو مزید متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں یہ کون سا دن ہے، کون سا شہر ہے، کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے خیال کیا کہ شاید آپ ان کے نام بدلنا چاہتے ہیں، ورنہ ایک بدیہی چیز کے بارے میں سوال کرنے کا کیا مطلب؟ اس لیے صحابہ نے کہا کہ اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ نے خود ہی فرمایا کیا حج یوم عرفہ نہیں؟ کیا یہ مکہ المکرمہ نہیں؟ کیا یہ ماہ ذو الحجہ نہیں؟ اس کے بعد جو اصل مقصود تھا وہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا الا ان اللہ حرم علیکم دماءکم و اموالکم، اللہ نے تمہارا خون اور تمہارا مال محترم قرار دیا ہے، جس طرح تمہارا یہ دن، یہ مہینہ اور شہر محترم ہے۔ اس کے بعد قدوسیوں کے مجمع سے سوال کیا، کیا میں نے تم کو اللہ کا دین پہنچا دیا؟ اپنے وقت کے بزرگ ترین اور رشک ملائکہ انسانوں پر مشتمل ہزاروں انسانوں کا مجمع بیک زبان پکار اٹھا، نام کیوں نہیں آپ نے پہنچا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ کی انگشت مبارک آسمان کی جانب اٹھی، نظریں بلند ہوئی اور آپ نے اپنے اس رب کو پکار کر کہا جس نے آپ کو منصب رسالت پر فائز کیا تھا، جس نے آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا تھا، اللہم، یعنی 3 بار آپ نے فرمایا لوگوں گواہ رہنا، لوگوں اللہم اشہد ثلاثہ، اللہ 3 بار فرمایا اللہ گواہ رہنا، سچی انسانوں کا یہ جمع غفیر گواہی دے رہا ہے کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد آپ دوبارہ مجمع کی طرف متوجہ اور فرمایا انظروا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، دیکھو میرے بعد کافی نہ بن جانا کہ تم مسلمان ہو کر آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگے۔ گویا آپ کو اپنی زندگی کے آخری خطبے میں بھی دوسری باتوں کے خون مسلم کی حرمت کی فکر تھی۔ خون مسلم، پھر اس منظر کو بھی نظروں کے سامنے لائیے جب آپ کعبے کے سامنے کھڑے تھے، اور وہ کعبہ جو مرکز تجلیات ہے، وہ کعبہ جو ضبط انوار ہے، وہ کعبہ جو لاکھوں دلوں کا قرار ہے، وہ کعبہ جس کی بنا فرشتوں نے رکھی، وہ کعبہ جس کے معمار ہونے کا شرف ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حاصل ہوا، وہ کعبہ جس میں جنت کا ایک ٹکڑا حجر اسود نصب ہے، وہ کعبہ جس کا طواف زمین پر انسان اور آسمان پر فرشتے کرتے ہیں، وہ کعبہ جس کا انہدام بزم ہستی کے اختتام کی علامت ہوگا۔ اس کعبے کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا تھا مجھے معلوم ہے کہ تو بڑی عظمت والا ہے، لیکن مسلمان کے خون کی حرمت تیری عظمت و حرمت سے زیادہ ہے۔ تو عظمت والا ہے، تو محترم ہے، تو مقدس ہے، لیکن ایک مسلمان کے خون کی قیمت تیرے سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آمنہ کے لال نے کیا بات کہی، قربان جاؤں اللہ کے نبی پر، امت کو ایسے پیغامات سنا دی، ایسی باتیں سکھا دی، ایسے باتیں بتا کر چلے گئے کہ لوگوں کے دل پگھل جائیں، لوگ دین میں داخل ہو جائیں، لوگ متاثر ہو کر نماز پڑھنے والے۔ تو نے اس انسانی حقوق کو کتنی خون کو کتنی قدر و منزلت عطا کر دی، جس کی کچھ بھی حیثیت نہیں تھی، اور اسے کبھی تو جنگ و جدل میں بہایا جاتا تھا، کبھی وہ انتقام کی خون آشامی کی نظر ہوتا تھا، کبھی اسے دیوتاؤں کی بھیٹ چڑھایا جاتا تھا، کبھی حیوانوں کی مانند اس کا شکار کھیلا جاتا تھا۔ یونان جیسی مہذب مملکت میں اعلیٰ نسب والی قوم کو ادنا نسب والی قوم کے لوگوں کا شکار کھیلنے، ان پر حملہ آور ہو کر قتل کرنے اور ان کے مرنے تڑپنے کا تماشا دیکھنے کی اجازت تھی، لیکن انسانیت کے محسن مربی تو نے اس خون کی حرمت کو کعبے سے بھی بڑھا دیا ہے۔ آپ کے ذہن میں اگر یہ اشکال آئے کہ یہ تو مسلمان کے خون کی حرمت ہے، مطلقاً انسان کے خون کو خواہ وہ مسلم ہو یا کافر تحفظ کیسے ملے گا؟ تو میں اس اشکال کے جواب میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ اصل انسان تو مسلمان ہی ہے جو اللہ کو ماننے والا ہے، اور کافر جو اللہ کا باغی ہے وہ حقیقت میں حیوان ہے، بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسلامی ملک میں رہنے والے غیر مسلم ذی کے خون کو بلکہ اس کے مال اور عزت آبرو کو بھی شریعت نے تحفظ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کا فرمان ہے جو مسلمان کسی معاہد یعنی غیر مسلم شہری پر ظلم کرے گا یا اس کا حق مارے گا یا اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے گا یا اس کی کوئی چیز جبرن لے گا تو میں اللہ کی عدالت میں مسلمان کے خلاف دائر ہونے والے مقدمے میں اس غیر مسلم شہری کا وکیل بن کر کھڑا رہوں۔ اور خوب جان لو کہ جس موکل اور مظلوم کے وکیل آپ ہوں گے اسے استغاثے کے مقدمے میں کبھی شکست نہیں ہو سکتی۔ کافروں والی سزا، بات مسلمان کے خون کی ہو رہی تھی کہ آپ نے کس قدر اس کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا اللہ کی نافرمانی ہے اور اس سے قتال کرنا اللہ کا کفر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالی مسلمانوں میں باہمی محبت اور الفت کا حکم دیا ہے، اور جو اس کے برعکس کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، اور یہ ایک معنی میں اللہ کا انکار ہی ہے۔ چنانچہ اسی لیے قرآن پاک مسلمان کو ناحق اور بلا ارادہ قتل کرنے کی سزا وہی رکھی ہے جو کافروں کے لیے مخصوص بیان فرمائی۔ قرآن میں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے گا تو اس کا بدلہ دوزخ ہے، وہ اس میں پڑا رہے گا اور اللہ اس پر ناراض ہو اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا ہوا۔ کوئی حد ہے اللہ کی ناراضگی کی؟ مسلمان کے قاتل کے لیے کسی ایک وعید پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ 4 وعیدیں اس کے لیے بیان فرمائی۔ اس کے لیے جہنم کی سزا، اس پر اللہ کا غضب، اس پر اللہ کی لعنت اور اس کے لیے عذاب عظیم۔ اللہ بڑی رحمت والا ہے، وہ غفور ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رؤوف ہے، وہ حلیم ہے، وہ کریم ہے، وہ اپنی شان قہاری سے زیادہ شان رحیمی کو نمایاں کرتا ہے۔ اس نے بسم اللہ میں الجبار القہار کی صفت کو نہیں الرحمن الرحیم کو ذکر کیا۔ وہ کہتا ہے تم شرابی ہو یا زانی، ڈاکو ہو یا لٹیرے، کسی حال میں بھی میری رحمت سے نا امید نہ ہو، لیکن جہاں تک مسلمان کے قاتل کا تعلق ہے نہیں بلکہ اس کے قتل میں ذرا سا تعاون کرنے والے کا تعلق ہے، اسے کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ سید الصادقین آقا مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کلمے سے مسلمان کے قتل پر مدد کی وہ جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کی پیشانی پر تحریر ہوگا ھذا آئس من رحمت اللہ، یعنی یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی رحمت سے نا امید، اللہ کی رحمت نہیں ملے گی، اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا، نا امید رہے گا۔ خون کی حرمت کے سلسلے میں قدیم اور جدید مسلمان میں کوئی فرق نہیں۔ اگر آکر ایک شخص چند لمحے پہلے مسلمان ہوا تو اس کے خون کا بھی ویسے ہی احترام ہوگا جیسے کسی 70 سالہ مسلمان کے خون کا احترام ہوتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے جہینہ کے کچھ لوگوں کی طرف بھیجا، ان کے ایک آدمی کے ساتھ سامنا ہوا، میں اس پر نیزے کے ساتھ حملہ کرنے لگا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، میں نے اس کے باوجود اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو اس بارے میں بتایا تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود قتل کر دیا؟ میں نے عرض کیا جی اس نے صرف قتل سے بچنے کے لیے ایسا کہا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا؟ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ ایک دوسری روایت میں کہ آپ بار بار فرماتے تھے کہ جب وہ قیامت کے دن لا الہ الا اللہ لے کر آئے گا تو تم کیا جواب دو؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے آپ کو بڑا پیار تھا، وہ آپ کے بڑے قریب تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، حسنین کے ساتھ پرورش پانے والے تھے، آپ کی گود میں بیٹھنے والے تھے۔ جس شخص کو انہوں نے قتل کیا بظاہر اس کا ایمان مشکوک تھا، مگر آپ کا فرمانا یہ تھا کہ جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا تو پھر اسے قتل کرنے کا کیا جواز باقی رہ گیا؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ کہنے والا اللہ کے نزدیک اس سارے مادی جانے سے بہتر ہے۔ یہ دنیا باقی ہی اس وقت تک ہے جب تک اس میں لا الہ الا اللہ کہا جاتا رہے۔
اور جب اس پاکیزہ کلمے کا کہنے والا ایک فرد بھی باقی نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کا ختم ہو جانا ایک مسلمان کے قتل سے زیادہ آسان۔ یہ بزم ہستی تو سجائی ہی مسلمان کے لیے گئی ہے، دنیا بارات ہے اور مسلمان اس کا دلہا ہے۔ جب دلہا ہی نہ رہے تو بارات کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر آسمان اور زمین والے کسی مومن کا خون بہانے میں شریک ہو جائیں تو اللہ ان سب کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ اگر سب بھی مل کر اللہ کے جو ہے کسی مسلمان کے خون میں وہ شریک ہو جائیں تو اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے گا، چاہے کتنے بھی لوگ۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی بھائی کا کسی مسلمان کا ناحق خون نہ بہاؤ، ناحق قتل نہ کرو، کسی کو ناحق نہ مارو، کسی کو ناحق نہ ستاؤ، کسی کو ناحق کچھ نہ کہو۔ اگر حق بھی ہو تو اس کو معاف کر دو، چھوڑ دو، درگزر کر دو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ تیسرا حق مسلمان کا یہ ہے، ایک مسلمان کا کہ جان کے بعد مسلمان کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے بال کی بھی حفاظت کی جائے۔ حجۃ الوداع کے تاریخی خطبے میں آپ نے جان کے ساتھ ساتھ مسلمان کے مال کی حرمت کو بھی ذوالحجہ یوم عرفہ اور شہر مکہ کی حرمت کے برابر ٹھہرایا تھا۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا جو کوئی قسم کھا کر مسلمان کا حق مارے گا اللہ اس کے لیے دوزخ واجب اور جنت حرام کر دے گا۔ قسم اٹھا کر قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارے گا اللہ اس کے لیے دوزخ واجب اور جنت کو حرام کر دیں گے۔ یہ شخص نے عرض کیا رسول اللہ اگر کوئی معمولی سی چیز ہو تب بھی؟ فرمایا درخت کی شاخ ہی کیوں نہ ہو تب بھی جہنم واجب اور جنت کو حرام کر دے گا۔ آپ کا ذاتی عمل یہ تھا کہ تمام تر اختیارات کے باوجود آپ کسی کے مال میں بلا استحقاق تصرف کرنا گوارا نہ فرماتے۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو باقاعدہ معاوضہ دے کر حاصل فرماتے۔ مالک کہتا ہی رہ جاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کا ہے، یہ سب آپ ہی کے صدقے میں ہمیں ملا ہے، تو چاہے لے لیں اور جو چاہیں چھوڑ دیں، مگر آپ اصرار کر کے معاوضہ ادا فرماتے۔ آپ نے کسی کا مال نہیں لیا اصرار کرنے کے باوجود۔ ہجرت کے موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 اونٹنیاں پیش کی اور عرض کیا کہ میں اسی وقت کے لیے ان کو پال رہا تھا، آپ ان میں سے جو سی چاہیں اپنے لیے پسند فرما لیں۔ حالانکہ حضرت ابو بکر جانثار دوست تھے، مخلص صحابی تھے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ بلا معاوضہ تو میں نہیں لوں گا، ہاں اگر معاوضہ لیتے ہو تو ایک میں لے لیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر کو مجبوراً معاوضہ قبول کرنا پڑا، معاوضہ قبول کرنا پڑا۔ اگر ہمارے دور کا کوئی قبر فروش پیر ہوتا تو ایک اونٹنی تو تھینک یو کہہ کر لے ہی لیتا، دوسری پر بھی اپنی حریصانہ اور غاصبانہ نظریں گاڑ دیتا، اور ہو سکتا ہے مسئلہ بھی گھڑ لیتا کہ پیر کی موجودگی میں مرشد کو سوار نہیں ہونا چاہیے، لہذا دوسری بھی ہم میرے حوالے کر کے تم پیدل ہی چلو۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کے لیے جو زمین منتخب کی وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ انہوں نے اپنی افتادہ زمین بلا قیمت دینے کی پیشکش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت کا اندازہ لگوا کر معاوضہ دے کر یہ زمین حاصل کی۔ تو یتیم بچوں کی تھی، آپ نے بغیر پیسوں کی نہیں لی، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین کی قیمت کو ادا کیا۔ ظاہر ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین مفت لے لیتے تو آپ کا عمل دوسروں کے لیے جواز کی دلیل بن جاتا، اور ہمارے دور کے فنکار تو دوسروں کے پلاٹوں، مکانوں اور زمینوں پر قبضہ کر لینے کو بھی سنت رسول ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے۔
کیونکہ رجسٹر شدہ افشاق رسول ان سنتوں سے دور بھاگتے ہیں جن میں تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، جن میں جان کی بازی لگانی پڑتی ہے، جن میں کانٹوں پر چلنا پڑتا ہے، جن میں تانے سننے پڑتے ہیں، جن میں عزت اور آبرو کو داؤ پر لگانا پڑتا ہے، لیکن جو میٹھی میٹھی سنتیں ہیں ان پر وہ بڑی خوشی سے عمل کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے جن میں حوالوں کے ساتھ اور سرخیاں لگا کر یہ ثابت کیا کہ کھجوریں کھانا سنت ہے، دودھ پینا سنت ہے، حلوہ کھانا سنت ہے، گوشت کھانا سنت ہے۔ میں نے کہا اے کاش تم یہ بھی ثابت کرتے کہ حلال روزی کمانا سنت، بھوکوں کو کھلانا سنت، دین کے لیے جہاد کرنا اور سر دھڑ کی بازی لگانا سنت، گالی گلوچ اور فتوہ بازی سے بچنا سنت، بلکہ یہ تو اپنے اپنے مقام میں فرض بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ وہ دونوں بھائی راضی خوشی زمین دیتے تھے، لیکن حریصوں کو مال ہتھیانے کا راستہ مل جاتا، مگر آپ نے یہ راستہ بھی بند کر دیا اور عمل کے ساتھ ساتھ اپنے قول سے بھی اس کی ممانعت فرما دی۔ آپ کا فرمان ہے من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القیامت من 7 ارضین، جو شخص کسی کی بالش بھر زمین ظلما زبردستی لے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالے گا۔ اتنا بڑا بوجھ وہ ضعیف انسان چند من وزن نہیں اٹھا سکتا، تھوڑے سا کچھ سا گیہوں نہیں اٹھا سکتا، وہ 7 زمینوں کا طوق کیسے اٹھا لے گا، کہاں تک اٹھا پائے گا؟ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ وقت حکم بن عبد الرحمن سالس کو اپنا محل بنوانا تھا، اتفاق سے جو زمین پسند کی گئی اس میں غریب بیوہ کا جھوپڑا آتا تھا۔ اس بیوہ کو کہا گیا کہ یہ زمین قیمت دے دے، مگر اس نے انکار کیا۔ خلیفہ نے زبردستی قبضہ کر کے اس زمین پر اپنا محل بنوا لیا۔ اس بیوہ نے قاضی کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی شکایت کی۔ قاضی نے اسے تسلی دے کے کہا کہ اس وقت تم جاؤ، میں کسی مناسب وقت میں تمہارا انصاف کرنے کی کوشش کروں گا۔ خلیفہ حکم بن عبد الرحمن جب پہلے محل اور باغ کو دیکھنے گیا تو اسی وقت قاضی بھی وہاں ایک گدھا اور خالی بوری لے کر آ گیا اور خلیفہ سے وہاں سے مٹی بھرنے کی اجازت دے دی گئی۔ قاضی نے اس بورے میں مٹی بھر کر عرض کی کہ مہربانی فرما کر اس بورے کے اٹھانے میں اس کی مدد کی جائے۔ خلیفہ نے اسے ایک مذاق سمجھا اور بورے کو ہاتھ لگا اٹھانے کی کوشش کی، چونکہ وزن زیادہ تھا خلیفہ سے ذرا بھی نہ اٹھا۔ موقع مناسب تھا، لوہا گرم تھا۔ قاضی نے فوراً چوٹ لگائی، کہا اے خلیفہ جب تو اتنا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں تو قیامت کی جب ہم سب کا مالک انصاف کرنے کے لیے عرش پر جلوہ افروز ہوگا، اور جس وقت وہ بیوہ جس کی زمین تم نے زبردستی لے لی ہے اپنے پروردگار سے انصاف چاہے گی تو اتنی بھاری زمین کا بوجھ کس طرح اٹھا سکو گے؟ خلیفہ پر اس پر محل بات کا بڑا اثر ہوا اور اس نے فوراً یہ محل اس کے لوازمات سمیت اس بیوہ کے حوالے کر دیا۔ مزدوروں کے حقوق غصب کرنے والے، غریبوں کے خون پسینے کی کمائی ہڑپ کرنے والے، بیواؤں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے والوں سنو، اور یتیموں کی بے بسی اور فقیروں کی بے کسی کا ناجائزہ فائدہ اٹھانے والوں سنو، کاش کبھی ایک لمحے کے لیے سوچ لیتے کہ ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے اور ایک دن حاکم اعلیٰ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے پاکستان کے ایک واقعہ ہے کہ 2 بھائی اس دکان کی زمین کے لیے لڑ رہے تھے کہ اس زمین کو میں لوں گا، اس زمین کو میں لوں گا، اس جگہ کو میں لوں گا۔ دونوں آپس میں لڑتے لڑتے مر گئے، قتل و غارت گری ہوئی مر گئے۔ اس کے باپ نے مثال کے طور پر اور عبرت کے لیے ان دونوں بھائیوں کی قبروں کو اسی جگہ بنا دی جس زمین کے لیے وہ آپس میں لڑ رہے تھے، تاکہ آنے والے جانے والوں کو معلوم ہو کہ اس زمین کو یہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ابھی یہاں کوئی بھی نہیں۔ جس جگہ کے لیے لڑ رہے تھے اس جگہ کو ہی قبرستان بنایا۔ امیر المؤمنین مہدی نے ایک نیا محل تعمیر کروایا۔ خلیفہ نے ہر امیر اور غریب، دوست اور دشمن کو محل کے نظارے کی اجازت دے دی اور یہ اعلان کر دیا کہ اگر اس محل میں کوئی عیب دکھائی دے تو اس کا بھی اظہار کر دیا جائے۔ ایک فقیر نے محل پر سرسری نظر ڈالنے کے بعد کہا اس محل میں 2 نقص ہیں، اس محل میں 2 کمی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اس میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، آپ اس میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ ایک غریب نے، ایک فقیر نے کتنی اچھی بات کہی کہ آپ اس میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ دوسرا یہ کہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا۔
محل ایک نہ دن ٹوٹ جائے گا، آدمی کو بھی ایک دن چلے جانا ہے، آپ ہمیشہ نہیں رہیں گے، اور محل بھی ایک نہ دن بوسیدہ ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ خلیفہ اس بات سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ محل غرباء اور فقراء کے لیے وقف کر دیا، غرباء کے لیے اور فقیروں کے لیے وقف کر دیا۔ اس لیے میرے دوستو اور بھائیو، یہ زمین، یہ مال، یہ مکانات، یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے، بلکہ ہمارے ساتھ تو ہمارے اعمال جائیں گے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال جائیں گے۔ میرے دوست اور بھائیو، یہ دنیا تو دار البقا نہیں بلکہ دار الفنا ہے۔ ایک روز اس عدالت میں پیش ہونا ہے جہاں انصاف ہوتا ہے، جہاں رشوت اور سفارش اور سینہ زوری نہیں چلتی، جہاں ہمارے جرائم کے چشمدید گواہ فرشتے موجود ہیں، جہاں ہمارے اعضاء بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے، جن ہاتھوں سے کسی مظلوم پر ظلم کیا ہوگا، کسی غریب کا حق مارا ہوگا، وہی ہاتھ چیخ چیخ کر کہیں گے، اے اللہ، اس ظالم نے ظلم کے لیے ہم کو استعمال کیا تھا۔ خوب اچھی طرح سوچ لیجئے، اگر کسی کا حق دبایا ہے تو ادا کر دیجئے، اگر دنیا میں کسی کا حق ادا نہ کیا تو آخرت میں بہرحال ادا کرنا پڑے گا، بہرحال آخر میں اس کا حق ادا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ رب کائنات اپنے حقوق تو ممکن ہے اپنی شان غفاری اور ستاری کو کام ملا کر معاف کر دیں، مگر حقوق اور عباد تو وہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو جب آخرت میں بھی حقوق کی ادائیگی کے بغیر چارہ نہیں، دنیا ہی میں کیوں نہیں ادا کر لیں گے؟ دنیا ہی میں معاف کرا لو، آخرت میں موقع نہیں ملے گا، اور نہ آخرت میں معاف کرنے والا معاف کرے گا، اور جو ہے نہ وہاں معاف کی جائیں، نہیں معاف کرا لو، بلکہ ایسا موقع ہی مت آنے دو کہ کوئی کسی کا مال ہڑپے، کسی کی زمین دبائے، کسی کا مال کھائے، کسی کو پریشان کرے، غریبوں کو چھوٹا سمجھے، حقیر جانے، کم جانے، کم تر جانے، ایسے موقع نہیں آنے چاہیے۔ ہر ایک کو برابر محبت دو، برابر پیار کرو، سب کے ساتھ برابر کا معاملہ ہو۔ سلطان ملک شاہ ایک مرتبہ اصفہان میں جنگل میں شکار کھیل رہا تھا، کسی گاؤں میں قیام ہوا، وہاں ایک غریب بیوہ کی گائے تھی جس کے دودھ گھنے 3 بچوں کی پرورش ہوتی تھی۔ بادشاہی آدمیوں نے اس گائے کو ذبح کر کے خوب کباب بنائے۔ غریب بڑھیا کو خبر ہوئی تو بدحواس ہو گئی، ساری رات اس نے پریشانی میں کاٹی۔ صبح ہوئی، کسی نے بتایا کہ بادشاہ فلاں راستے سے شکار کو نکلے گا، چنانچہ اصفہان کی مشہور شہر زندہ رود کے پل پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ جب سلطان پل پر آیا تو بڑھیا نے ہمت سے جرأت اور ہمت سے کام لے کر کہا، اے علب ارسلان کے بیٹے، میرا انصاف اس شہر کے پل پر کرے گا یا پل صراط پر؟ جو جگہ پسند ہو انتخاب کر لے۔ بادشاہ گھوڑے سے نیچے اترا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس عجیب و غریب اور حیرت انگیز سوال کا اس پر خاص اثر ہوا ہے۔ اس نے بڑھیا سے کہا، پل صراط کی طاقت نہیں ملی، اسی جگہ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، کہو کیا کہتی ہو؟ بڑھیا نے اپنا سارا قصہ بیان کیا۔ بادشاہ نے لشکریوں کی اس نالائق حرکت پر افسوس ظاہر کیا اور ایک گائے کے عوض میں اس کو 70 گائیں دلائیں اور مالا مال کر دیا۔ اور جب اس بڑھیا نے کہا، میں تمہارے عدل انصاف سے خوش ہوں اور میرا اللہ اور رسول خوش ہے، تو گھوڑے پر سوار ہوا۔ خلاصہ یہ کہ کسی بھی مسلمان کی ملکیت میں اس کی اجازت اور رضامندی کے بغیر دخل اندازی جائز نہیں۔ کسی مسلمان کی بغیر اجازت کوئی سامان لینا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خبردار ظلم نہ کرو، خبردار کسی آدمی کو مال جائز نہیں مگر اس وقت تک جب کہ صاحب مال اپنی خوشی سے دے دے، خوشی سے دے دے ٹھیک ہے، اور نہیں دیتا تو بغیر خوشی کے لیے ہوئے اس کے لیے لینا یا استعمال کرنا جائز نہیں۔ چوتھا حق مسلمان کا یہ ہے کہ بیماری، تکلیف، بھوک اور پریشانی میں اس کی مدد کی جائے، کیونکہ دنیا
محن ہیں، یہاں انسانوں پر امتحان اور آزمائشیں تو آتی ہی رہتی ہیں۔ دنیا انسانیت کے آغاز ہی سے حضرت انسان زمینی اور آسمانی حوادث کا شکار رہا ہے، اور آج بھی وہی صورتحال۔ میرے دوست اور بھائیو، اس دنیائے رنگ و بو میں رہنے والا انسان مصائب اور حوادث سے دوچار ہوتا ہے۔ وہ کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی عزیزوں کی جدائی کا صدمہ اسے اٹھانا پڑتا ہے، کبھی فقر و فاقہ اور غربت و افلاس کا دیواپنے پنجے اس کے ناتواں جسم میں گاڑ دیتا ہے، کبھی چلتا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جاتا ہے، کبھی کسی ایکسیڈنٹ میں اس کا بدن زخموں سے چور چور ہو جاتا ہے، کبھی بڑھاپا اس کی جوانی کی رعنائیاں چھین لیتا ہے، کبھی غم غسار بیوی کی وفات اور پیارے معصوم بچوں کی ناگہانی موت اس پر غموں کا پہاڑ توڑ دیتی ہے۔ یہ حالات ہر انسان کو پیش آتے ہیں، بس وقت میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے۔ کسی کی خوشیوں کے خرمن پر بجلی پہلے گرتی ہے، کسی کے خرمن پر بعد میں۔ بارہا ہم نے گھروں سے نالا شیون کی صدائیں بلند ہوتی دیکھی ہیں، جہاں چند روز پہلے خوشی کی شہنائیاں بج رہی تھی، لیکن کسی کو یہ حالات پیش آئے جب کوئی مسلمان حوادث کا شکار ہو تو اسلام دوسرے مسلمان کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ وہ اسے کو تنہا نہ چھوڑے بلکہ اس کے دکھ سکھ میں شریک ہوں۔ پھر کبھی تو موقع ایسا ہوتا ہے کہ صرف زبانی کلامی ہمدردی سے کسی غمزدہ کے زخموں پر مرہم رکھی جا سکتی ہے، اور کبھی عملی امداد کی ضرورت پڑتی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس دکھی دنیا پر ایک نظر ڈالو، آپ کو یہاں بے شمار لوگ ایسے ملیں گے جو محبت اور پیار کے ایک بول کے لیے ترس رہے ہیں۔ وہ بیچارے احساس سے محرومی کا شکار ہیں۔ اگر ہماری زبان سے نکلے ہوئے ہمدردی کے دو بول ان کے زخمی دل کو سکون دے سکتے ہیں، ان کا احساس محرومی دور کر سکتے ہیں، تو ہمارا کیا جاتا ہے؟ کبھی کسی بیمار اور پریشان حال کے ساتھ ہمدردی کا اظہار تو کر کے دیکھیں۔ آپ اظہار ہمدردی سے اس کے چہرے پر جب مسرت آئے گی تو آپ کے اپنے دل کو وہ سکون حاصل ہوگا دولت کا انبار خرچ کر کے بھی حاصل نہیں ہو سکتا، اور آخرت میں جو ثواب ملے گا وہ اس کا الگ اتنا اجر و ثواب۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان بیمار مسلمان کی صحبت کے وقت صبح کے وقت عیادت کرے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی یہ دعا کرتے ہیں، اور اگر وہ شام کو اس کی عبادت کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے باغیچہ ہو۔ دوسرے حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو جب تک وہ لوٹ نہیں آتا وہ جنت کے باغیچے میں ہوتا ہے۔ کس قدر معمولی سا عمل ہے، مگر اس پر اجر و ثواب اتنا ہے آپ انداز بھی لگا سکتے، مگر کتنے لوگ ہیں جو اس اجر کو حاصل کرنے کی فکر کرتے ہیں؟ بہت معمول، بہت کم لوگ ملتے ہیں۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ ایک یہودی غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، اتفاق سے وہ بیمار ہو گیا۔ آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر آپ نے اپنی محبت بھری زبان سے فرمایا، اسلام قبول کر لو۔ اس نے اپنے ابا کی طرف دیکھا جو کہ اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، اس نے اجازت دیتے ہوئے کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس حال میں نکلے کہ آپ فرما رہے تھے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے اسے دوزخ سے بچا لیا، جس نے اسے دوزخ سے بچا لیا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، مسلمانوں کے ساتھ رہو، مسلمانوں کے پریشانی میں، سکھ دکھ میں، غم میں، خوشی میں، سب میں شریک رہو۔ کسی کو مدد کی ضرورت ہے، کسی کو تعاون کی ضرورت ہے، کسی کو قرض کی ضرورت ہے، کسی کو سہارے کی ضرورت ہے، کسی کو تعاون کی مدد کی ضرورت ہے، اور کسی کو ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، یعنی ہر اعتبار سے اس کی جو ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ اس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ مسلمان کا 5واں حق یہ ہے، کر چکا تفسیر میں نہیں کروں گا کیونکہ اگر زیادہ تفسیر میں جاتا ہوں تو یہ موضوع 10 نشستوں میں بھی مکمل۔ آج کی نشست مسلمان کا ایک اور حق بیان کر رہا ہوں، وہ یہ کہ مسلمان سے اگر غلطی ہو جائے تو اس سے درگزر کیا جائے۔
اسے درگزر کیا جائے گا۔ آج ہم اس سے درگزر کریں گے تو کل قیامت کو اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے گا۔ اگر آج ہم اس کو رسوائی سے بچائیں گے تو کل روز محشر کو اللہ تعالیٰ ہمیں رسوائی سے محفوظ رکھے گا۔ بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اللہ کے نزدیک یہ بڑا وزن رکھتی ہے۔ حضرت حذیفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندہ لایا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال دے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا میں نے تجھے جو مال دیا تو نے اس میں کیا عمل کیا؟ میں نے جو تجھے مال دیا تو نے اس میں کیا عمل کیا؟ اور اللہ سے تو کچھ چھپا ہی نہیں سکتے۔ بندہ کہے گا اے میرے رب تو نے اپنا مال مجھ کو دیا تھا، میں لوگوں کو بیچتا تھا اور میری عادت درگزر کرنے اور معاف کرنے کی تھی تو میں مالدار پر آسانی کرتا تھا اور تنگدست کو مہلت دیتا تھا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا اے میرے بندے میں معاف کرنے کا تجھ سے زیادہ حقدار ہوں، یعنی اے ملائکہ میرے بندے سے درگزر کرو، میرے بندے سے درگزر کرو۔ اور کہ جس مالدار کا دامن نیکیوں سے خالی ہوگا، حسنات سے عاری ہوگا، نہ اس کے پاس راتوں کا قیام ہوگا نہ دنوں کا صیام، تو فوراً کہہ دو گے کہ ایسے شخص کا جنت میں کیا کام، لیکن وہ اللہ کی مخلوق پر ترس کھاتا ہوگا، اللہ اس پر ترس کھائے گا، وہ مخلوق سے درگزر کرتا ہوگا، اللہ اس سے درگزر فرمائے گا۔ وہ انسانوں کے کھوٹے پیسے قبول کر لیتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے کھوٹے اعمال قبول کر لے گا۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ رحمت خدا بہانہ می جویت، یعنی اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، مال و دولت نہیں ڈھونڈتی، تو یہ بالکل صحیح کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک معمولی سی نیکی اسے پسند آ جاتی ہے اور وہ نیکی بندے کے فوز و فلاح کا سبب بن جاتی ہے، کامیابی کا سبب بن جاتی ہے۔ اور بسا اوقات بڑے بڑے عابد و زاہدوں اور پارساؤں کی باتیں ان کے تکبر غرور انسانوں کو ستانے اور ان کے حقوق غصب کرنے کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ عبادت و سخاوت کرنے کے بعد بھی انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے کہیں میری غلطی کی وجہ سے یہ ساری محنت اور انفاق و ایثار ضائع نہ چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بتلایا ہے کہ انسانوں میں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہوں گے جن کی کوشش یعنی اعمال دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو بندوں سے درگزر کرنا اور اس میں چشم پوشی کرنا، ان سے جو ہے پوشیدہ باتوں کو پوشیدہ طور پر رکھنا بظاہر معمولی سے نہیں کی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں بہت بڑا عمل ہے جس کی وجہ سے وہ قیامت کے دن اپنی خصوصی رحمت سے نوازے گا۔ حضرت ابو یسر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا اور میرے ان دونوں کانوں نے سنا اور میرے دل نے یاد رکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی تنگدست قرضدار کو مہلت دی کہ اس کا قرض معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے میں جگہ دے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ حدیث میں ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ پر ایمان لانا افضل ترین اعمال ہیں۔ اس پر ایک شخص کھڑا ہو گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا یہ میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں، بشرطے کہ تم اس حالت میں اللہ کی راہ میں شہید ہو کہ تم صبر کرنے والے ہو، نیک نیت ہو، آگے بڑھنے والے ہو اور پیٹھ دکھانے والے نہ ہو۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا دوبارہ کہو، تم نے کہا تھا۔ اس شخص نے دوبارہ عرض کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا یہ میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ آپ نے دوبارہ فرمایا کہ ہاں، بشرطے کہ تم صبر کرنے والے ہو، نیک نیت ہو، آگے بڑھنے والے ہو، کچھ دکھانے والے نہ ہو۔ اگر تم شان کے ساتھ شہید ہو جاؤ گے، اس اچھی نیت کے ساتھ شہید ہوگے تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے قرض کے، یعنی وہ شاید سے بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ابھی بھی مجھے جبریل امین علیہ السلام نے بتائی۔ میرے دوستو اور بھائیو، حالانکہ شہید تو وہ خود وقت انسان ہے، وہ خوش نصیب انسان ہے جس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی قبول ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہے، جس کا ذکر اللہ نے نبی اور صدیقوں کے بعد تیسرے نمبر پر کیا ہے۔ شہادت وہ مقام ہے جس کی آرزو اور دعا سید الانبیاء علیہ السلام بھی کرتے تھے۔ اس کے باوجود فرمایا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے مگر حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، یعنی قرض معاف نہیں ہوگا۔
ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ چند بڑے بڑے حقوق ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے کسی قدر اختصار کے ساتھ بیان کر دیے ہیں، لیکن یہ مت جانیے گا کہ مسلمان کے صرف یہی حقوق ہیں، بلکہ مختلف حیثیتوں میں مسلمان کے مختلف حقوق ہیں۔ مسلمان اگر والدین کی صورت میں ہو تو ان کا حق یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کو کسی بھی انداز میں کوئی تکلیف نہ دی جائے، ان کے جذبات کا خیال رکھا جائے، وہ اگر انتقال کر جائیں تو ان کے لیے دعا استغفار کا اہتمام کیا جائے۔ مسلمان اگر بیوی کی صورت میں ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس کی ضروریات زندگی پوری کی جائیں۔ بیویاں اگر دو ہوں تو ان کے دو درمیان عدل کیا جائے۔ مسلمان اگر شوہر ہو تو اس کا حق بیوی پر یہ ہے کہ وہ اس کی امانت میں خیانت نہ کرے، شرعی حدود میں رہتے ہوئے اس کی بات مانے، اس کے گھر اور دولت کی حفاظت کرے۔ مسلمان اگر اولاد کی صورت میں ہو تو والدین پر ان کا حق یہ ہے کہ وہ ان کی صحیح تربیت کریں اور انہیں نماز کی عادت ڈالیں، ان پر رزق حلال خرچ کریں، اولاد میں انصاف کریں۔ مسلمان اگر یتیم ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ اسے پیار دیا جائے تاکہ وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، اس کے دل میں خیانت نہ کی جائے، اس کے مال میں خیانت نہیں کی جائے، اس کی صحیح نہج پر تربیت اور پرورش کی جائے۔ مسلمان اگر پڑوسی ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کی خبر گیری کی جائے، اس کے ساتھ احسان کیا جائے۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم اٹھائی، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ کون مومن نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں رہے۔ مسلمان اگر خادم آپ کا خادم اور نوکر ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ اسے اچھا طعام و لباس دیا جائے، اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، اس کی پٹائی نہ لگائی جائے، ممکن ہو تو اسے کھانے میں اپنے ساتھ شریک کیا جائے۔ مسلمان اگر عالم دین ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس سے دینی مسائل میں استفادہ کیا جائے۔ مسلمان اگر بچہ ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ شفقت، محبت اور دل لگی کا معاملہ کیا جائے۔ مسلمان اگر رفیق سفر ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ خدمت میں مسابقت کی جائے، زائد از ضرورت چیز اس کو دی جائے، اگر وہ پیدل ہو تو اسے اپنی سواری پر بٹھا لیا جائے۔ مسلمان اگر مالک ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کی امانت میں خیانت نہ کی جائے، اس کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کیا جائے۔ مسلمان اگر مزدور ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کی مزدوری پوری اور جلد اسے دے دی جائے، اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ بہت ساری بات میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی، کافی لمبا وقت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اور یہ جو حقوق بیان ہوئے ہیں، جو باتیں بیان بتائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے حقوق العباد میں ہم لوگوں کو پہل کرنے کی اور معاف کرنے کی اور ایک دوسرے کو محبت دکھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔